إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آخری پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے جنہیں آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہدایت کا روشن چراغ بنایا، صراط مستقیم قرار دیا اور ان کی اطاعت سے اپنی اطاعت کو مشروط کر دیا، اور ان کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کی تکمیل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سب سے دین اسلام کے طور پر راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اس کی عنایتیں ہوں، نوازشیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین اور محدثات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورہ انفال کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے، اور اس موقع پر جب کہ جنگیں جاری ہوں، جب کفر کے نرغے میں مسلمان ہوں اور چاروں طرف سے کفر کی، شرک کی بوچھار ہو رہی ہو، اس کے تیر برسائے جا رہے ہوں، ان حالات میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس سے پہلے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے، جب تمہارے سامنے جنگ کا لشکر تیار کھڑا ہو جو تمہیں کچل ڈالنے کے لیے اور پیس ڈالنے کے لیے اور تمہیں جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے، تمہیں ختم کر دینے کے بالکل در پہ ہو، تم اس کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ نے فرمایا فَاثْبُتُوا،
تو مضبوطی سے جم جاؤ، اپنے دل کے اندر وساوس کو، شبہات کو آنے مت دو، اللہ پر مکمل توکل رکھو، اٹوٹ یقین رکھو۔ اور فرمایا اب دیکھیے جو چیز دی جا رہی ہے جو ایمان کو بڑھا دیتی ہے، ایک ایسی طاقت پیدا کرتی ہے جو نادیدہ طاقت ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ایسے موقع پر اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ جب جنگ کا موقع ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مومنوں خبردار ہو جاؤ، تلواریں نکالو اور تیر نکالو اور حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ اور فرمایا ہے۔ وہ بات فرمائی جہاں آسمان سے نصرت خود اترتی ہے، جہاں اللہ کی مدد خود اترتی ہے، جہاں پر وہ فرشتے اترتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ایک دوسرے سے پیوستہ چیزیں ہیں، سب کا تو تذکرہ یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے تمہاری مدد کے لیے، دل کے اندر ایک قوت اور ایک طاقت پیدا کرتا ہے اللہ، اور وہ طاقت عطا کرتا ہے جو طاقت کسی کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ تمہیں سربلند کر دیتی ہے، تمہیں اونچا اٹھا دیتی ہے، دوسروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیتی ہے، اور تم فتح یاب ہو جاتے ہو، اور تمہارے سامنے کھڑا ہوا لشکر خواہ کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو وہ شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ نسخہ ہے، بیماروں کے لیے نسخہ ہے، یہ کمزوروں کے لیے نسخہ ہے۔ یہ وہ مسلمان جو اپنا دل ہار بیٹھے ہیں، بیچارے افسوس اور پریشان حالی میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، خبردار ہو جاؤ، یہ کمزور مت پڑو اور غم مت کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اس ایمان کی فکر کرو، جو تمہارا دشمن ہے وہ اس ایمان کو تمہارے سینوں سے اچک لینا چاہتا ہے تاکہ تم بالکل سوکھی ہوئی گھاس کی طرح بن جاؤ، جو ہوا چلے وہ تمہیں اڑا کر لے جائے۔ لہذا سب سے پہلے اس ایمان کی فکر کرو، کفر سے، شرک سے، بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھو، اللہ پر مکمل بھروسہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، سارے کے سارے لوگ مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، دین اسلام کو پکڑو۔ ایسے موقع پر شیاطین بہت آتے ہیں، تمہارے کانوں میں پھونکتے ہیں، وساوس پیدا کرتے ہیں، تمہارے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں، متذبذب کرتے ہیں، تاکہ تم تھالی کے بیگن بن جاؤ، نہ ادھر رہو نہ ادھر رہو، جو تمہیں نمازوں سے دور کرتے ہیں، جو تمہیں اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں، جو تمہیں آپس میں لڑاتے ہیں، جو تمہاری طاقت کو کمزور کر دینا چاہتے ہیں، تمہارے اتحاد کو پارا پارا کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے بہت غور کرنے کی ہے۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا یہ حال ہو جائے کہ کفر چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے اور ہر تلوار تمہارے اوپر تنی ہوئی ہو اور ہر تیر تمہارے اوپر برس رہا ہو اور ہر نیزے کی انی تمہارے لیے چمک رہی ہو اور ہر ذہن کے اندر تمہارے خلاف سازشیں ہوں اور ہر دل کے اندر تمہارے لیے نفرتیں ہوں، ایسے موقع پر تم سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو، ٹٹول کر دیکھو اس ایمان کو کہ وہ ایمان مضبوط ہے یا نہیں، اللہ کی توحید تمہارے پاس ہے یا نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہاری زندگی میں ہے کہ نہیں، اس کو ٹٹول کر دیکھو، اس پر نظر ڈالو، اپنے آپ پر نظر ڈالو، اپنے گھر پر نظر ڈالو، اپنے بال بچوں پر نظر ڈالو، اپنے حلقہ احباب پر نظر ڈالو اور دیکھو
کہ وہ ایمان جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ ایمان تمہارے پاس بچا ہے یا چور اچک کے اسے اٹھا لے گئے؟ تمہارے دل کے اندر شبہات تو نہیں آ رہے ہیں؟ تمہارے دل کے اندر وساوس تو نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ پر تمہارا یقین کمزور تو نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ سے تمہارا رشتہ کمزور تو نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ تم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہو؟ تم مسجدوں میں کتنا آتے ہو؟ تم اللہ کے سامنے کتنی بار کھڑے ہوتے ہو؟ تم اللہ کے سامنے کتنی بار ہاتھ اٹھاتے ہو؟ تم کتنی بار اللہ سے دعائیں مانگتے ہو؟ کتنی بار اللہ کے سامنے التجائیں کرتے ہو؟ اپنے اس رشتے کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ تمہارے دین کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر دین کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زندگی پر ڈال کر دیکھو، کیونکہ یہ چیز تمہارے اندر قوت پیدا کرے گی۔ جیسے کسی شخص نے اپنے گھر میں، اپنے آنگن میں کوئی پودا لگایا، گلاب کا پھول لگایا، خوشبودار گلاب کا پھول، جب وہ پودا، جب اس میں گلاب کے پھول کھلتے ہیں تو خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کا بالکل مشام جان اس کا معطر ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اگر اسے پانی نہ ملے، کوئی اس پر پانی ڈالنے والا نہ ہو اور دھوپ کی شدت ہو تو دھیرے دھیرے یہ پودا سوکھتا چلا جاتا ہے۔ جو ہرا پن اس کے اندر تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، خشکی نے اور زردی نے اس کی جگہ لے لی۔ وہ پھول جو کھلے ہوئے تھے وہ سب کے سب مرجھانے لگے اور ان کی پتیاں ایک ایک کر کے جھڑنے لگی۔ ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر اس کا ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ اس پودے کو پانی نہیں مل رہا ہے، اس لیے یہ سوکھا جا رہا ہے۔ آپ وہاں پانی برسائیں، پانی ڈالیں، پودے کو پانی دیں۔ آپ دیکھیں اس کی جڑوں میں پانی ڈالیں، جب جڑوں میں آپ پانی ڈالیں گے تو یہ پورا درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، ویسے ہی پھر پھول کھلانے لگے گا۔ کمی درخت کی نہیں ہے، کمی اس پھول کی بھی نہیں ہے۔ یہ درخت بار آور ہونا چاہتا ہے، یہ پھول اپنی خوشبو بکھیرنا چاہتا ہے، مگر تم اسے پانی ہی نہیں دے رہے ہو۔ تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، نہ اس سے تم بھاگ سکتے ہو نہ اس سے ہم بھاگ سکتے ہیں۔ یہ تو پھول مرجھا جائے گا، یہ درخت کملا جائے گا، سوکھ جائے گا، یہ تمہیں پانی ڈالنا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے اسلام ایک تناور درخت ہے اور ایمان جس کے سینے کے اندر موجود ہوتا ہے وہ خوشبو بکھیرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب اس ایمان کو سوکھنے کی فکر ہونے لگے، جب ایمان سوکھنے لگے، اللہ کا ذکر غائب ہو گیا، اللہ کی توحید ختم ہو گئی، نبی کا طریقہ ختم ہو گیا اور آدمی شیطانی چکروں کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے، تو آپ بتاؤ کہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آئے گی؟ اسلام تو ہے، وہ تو ہے ہی اپنی خوشبو بکھیرنے کے لیے۔ اسے تو اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو ہرا بھرا کر دے، تاکہ تمہارے سماج کو، تمہارے معاشرے کو ایک پاکیزہ بنا دے، تمہاری زندگیوں میں خوشبو بکھیر دے۔ اسلام تو ہے ہی اسی لیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، وہ اسلام سے خود کتنا دور ہوتے چلے گئے۔ ہم اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی بیوی بچوں کا جائزہ لیں۔ ہم دیکھیں اسلام کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے یا معلومات کی حد تک ہے یا ہمیں بس معلوم ہے؟ عمل کہاں ہے؟ ان جڑوں میں پانی دینے کی ضرورت ہے، اس ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَاثْبُتُوا، پہلی بات تم جم جاؤ، بزدلی کو اپنے قریب مت آنے دو، ڈرو مت، اپنے قدم کو جماؤ اسلام کے لیے، آؤ کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو تم؟ کھڑے ہو اللہ رب العزت کے لیے۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تمہاری زبان تر ہو جائے اللہ کے ذکر میں۔ اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کا ذکر، الحمدللہ کا ذکر، استغفار، اللہ کے نبی پر درود، اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے زبان، اللہ کے کلام کی تلاوت، اس کا پڑھنا، یہ زبان تمہاری اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے۔ یہ تم زبان سے کلمات ادا کر رہے ہو لیکن حقیقت میں تمہارے دل کی کھیتی سیراب ہو رہی ہے، اس کے اندر جڑوں میں پانی پہنچ رہا ہے۔ اب یہ درخت پھر کھل جائے گا کیونکہ اللہ کے ذکر کا پانی اسے مل رہا ہے۔ اور فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح حاصل کر لو۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ میرے عزیزو، بڑی اہم بات، اے لوگوں، اے مومنین سنو، اے مسلمانوں سنو، مسلمانوں کی جماعت سنو، کہاں تم بد دل ہو کر پھر رہے ہو؟ کہاں تم گھبرائے گھبرائے پھر رہے ہو؟ تمہاری طاقت تم کو دی جا رہی ہے، اللہ کی اتاری ہوئی قوت سے تم کو سرشار کیا جا رہا ہے، لیکن آؤ ایک قدم آگے بڑھاؤ، اور یہ قدم رکھو سب سے پہلے اپنے دل پر، دوسرا قدم رکھو اللہ کی طرف۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ یاد رکھنا کہ اب تمہارا کچھ نہیں ہے، اب تم تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑے ہو گئے، اب تو تم اللہ رب العزت کی جنت میں جانے کے حقدار ہو گئے۔ اب انتظار کرو صرف اپنی موت کا کہ جب وہ آئے گی تو تمہیں اللہ کی جنتوں میں داخل کر دے گی۔ یہ قربانی تمہیں یہاں پر دینی ہوگی، اس سے پہلے دینی ہوگی۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ تمہاری زندگی کے اندر سب سے پہلا قدم یہی ہونا چاہیے۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ دل، شیطان رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یہ جو شیطان لعین ہے، شیطان مردود ہے، یہ اس کا لشکر انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ وہ تمہارے کان میں پھونکتا ہے، تمہارے ذہن بناتا ہے، اللہ سے اس کے رسول سے تمہیں دور کرتا ہے، تمہیں اس نفس کا، دل کا غلام بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے مت رہو، تم اپنے دل کے ماننے والے رہو، تم اپنے دل کے اوپر عمل کرنے والے رہو۔ شیطان تمہیں سجھاتا ہے یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ چیز بہت اچھی ہے، یہ چیز بہت اچھی ہے، اور اللہ اور رسول کا فیصلہ ایک طرف۔ شیطان تمہیں لبھاؤنے سپنے دکھاتا ہے، غلط چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، مگر تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پابند رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے دل کی مت سنو، شیطان کے دکھائے ہوئے ان جال میں مت پھنسو۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارے نبی نے تم سے کیا کہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں تم سے کیا کہا ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کا کون سا پیغام تم تک پہنچایا ہے۔ صرف اس بات کو سنو اور صرف اس بات کو دیکھو، اور جب تمہاری یہ فکر ہو جائے گی کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، یہ سب للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ جل جلالہ جل شانہ کے لیے ہے۔ ہم کیا اور ہماری زندگی کیا، ہم سب اللہ کے لیے۔ جب یہ ذہن کے اندر آ جائے گا، لکھنے والے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم تو بہت اچھی طرح سے جاننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں،
تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تم کیا عمل ہماری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو، ہم ہر ایک سے واقف ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم غافل نہیں ہیں، ہماری پوری نگاہ تمہارے اوپر ہے، بصیر، ہم خوب دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو۔ اگر اللہ رب العزت کے لیے تم نے کوئی بھی قربانی پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے ضائع نہ ہونے دیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کا یہ لشکر تیار ہو رہا ہے، جو اس کا مدد کرنا چاہے، تعاون کرنا چاہے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے۔ لوگوں نے بھرپور تعاون کیا۔ ایک بوڑھی خاتون تھی جن کے پاس کچھ نہ تھا سوائے چند کھجوروں کے، جو ان کی غذا تھی، جس سے وہ کھاتی، یہ ان کا کھانا تھا، لیکن اس بندی نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے وہ کھجور اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آئی۔ اب انہیں یہ شرم دامنگیر کہ لوگ تو روپیہ پیش کر رہے ہیں، پیسہ پیش کر رہے ہیں، مال پیش کر رہے ہیں، اونٹ اور گھوڑے پیش کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ ہم کیسے پیش کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تذبذب کو دیکھا، آپ نے فرمایا اس بوڑھی خاتون کو آگے کرو۔ جب وہ آگے آئی، آپ نے کہا کہ خاتون تم کیا لائی ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کھجور کو لاؤ، اور اس کھجور کو لیا اور آپ نے اسے سارے ڈھیر میں سب سے اوپر رکھا اور کہا اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہارے اس دل کو دیکھتا ہے، کس دل سے تم نے پیش کیا ہے، کس محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں تم نے پیش کی، اس بات کی قدر ہے اللہ کے یہاں۔ عزیزو، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دیکھو خبردار آپس میں جھگڑا مت کرنا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، پارا پارا ہو جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ سن لو، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، جمے رہو، ان اللہ مع الصابرین، ان صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے۔ یہاں پر ذرا ٹھہریے، ذرا رکیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جھگڑا مت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، اور صبر کرو۔ یہ دو چیزیں، اس سے ایک بات پتا چلی کہ لڑائی اور جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب صبر نہیں ہوتا ہے۔ جب صبر ختم ہو جاتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہی اسی بنیاد پر ہے کہ آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میرا حق مار لیا گیا، آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میرا سامان مجھ سے چھین لیا گیا، آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات نہ مانی گئی، آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میرے خلاف ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر جو سب سے اہم بات بیان کی گئی، اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد تم کو قوت دینے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے، دنیا میں بھی عزت پانے کے لیے اور مرنے کے بعد آخرت میں عزت پانے کے لیے اللہ نے جو نسخہ عطا فرمایا ہے وہ فرمایا ہے کہ تم آپس میں جھگڑا مت کرو۔ جھگڑا کرو گے تمہارا ایمان کمزور ہوگا، تم آپس میں پارا پارا ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی، تم بے حیثیت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تمہیں اللہ سے دور کر دے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے، وہ چاہتا ہے تمہاری وجہ سے لوگ ٹوٹیں، لوگ بکھریں۔ شیطان مردود یہ چاہتا ہے تمہاری وجہ سے اللہ کی ناراضگی تم پر آئے اور لوگوں پر آئے، یہی شیطان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، تم صبر کرو، اس کا بدلہ ہم دینے والے ہیں۔ مجھے ایک جملہ یاد آیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا،
پورے لشکر کے سپہ سالار اللہ رب العزت نے انہیں ایسی عزت عطا فرمائی کہ جس جنگ میں وہ قدم رکھ دیتے وہ جنگ جیت جاتے. آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے. روم ایران فتح ہو گیا, مصر فتح ہو گیا. خالد بن ولید اس وقت جبکہ روم سے جنگ جاری تھی اور اس کے بعد قادسیہ کا مرحلہ درپیش تھا. عین موقع پر امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان پہنچتا ہے. جنگ جاری ہے, فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو چکی ہے, اقامت کہی جا چکی ہے. خالد بن ولید جو امیر ہیں مسلح پر کھڑے ہو چکے ہیں, صفوں کو درست کرا رہے ہیں. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہے, اس صف میں کھڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سفیر ہوں امیر المومنین کا. انہوں نے کہا آگے آؤ, کیا پیغام لائے ہو؟ تو اس نے کہا نماز بعد پیش کرنے کا. نہیں, ابھی پیش کرو. پیغام کھول کر سنایا گیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط ہے امیر المومنین عمر بن الخطاب کی جانب سے فوج کے قائد اور امیر خالد بن ولید کے نام. ابھی اور اسی وقت تمہیں تمہارے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے اور ابو عبیدہ بن الجراح کو تمہاری جگہ پر نامزد کیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی سبب نہیں. کیوں معزول کر دیا, کیا وجہ؟ کچھ نہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے. خالد بن ولید اپنے مسلح سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا آپ امیر ہیں, آپ تشریف لائیے, آگے بڑھیے. انہوں نے کہا سنیے, حضرت عمر یہاں سے دور بیٹھے, انہیں کیا معلوم کہ جنگ کے حالات کیا ہیں, آپ نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے جنگ کے لیے, کسی کو نہیں معلوم ہے. لہذا یہ جنگ ہو جانے دیجئے, اس کے بعد پھر یہ عہدہ لے لیا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, ہم جنگ اللہ کے بھروسے پر جیتتے آئے ہیں. ہم جنگ اس لیے ہے کہ عمر بن خطاب کے لیے ہماری جنگ نہیں ہے, ہماری جنگ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. لہذا اس کا حکم ہم مانیں گے, اللہ کی فرما برداری ہم کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم کریں گے. خالد ابن ولید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امیر ہوں, میں امیر المومنین بن جاؤں, فوج کا کمانڈر بن جاؤں یا ایک عام سپاہی بن جاؤں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کل بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, میں آج بھی اللہ کے لیے لڑوں گا. میری محبت اللہ کے لیے ہے. ان کا یہ جملہ تاریخ میں ایسا رقم ہوا ہے, ایسی ایمانداری اور ایسے صدق اور اخلاص کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. ان عہدوں کا کچھ نہیں, دولت کا کچھ نہیں, عمارت کا کچھ نہیں. اصل تو ہے صرف اللہ کی رضا. اللہ جس میں خوش ہو جائے, اللہ جس میں راضی ہو جائے, وہ اصل ہے. ہم آج ہیں, کل نہیں. آج ہم زندگی سے بول رہے ہیں, زندگی بھرپور ہے, کل ہماری موت ہو جائے, ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. کیا لے کر جا رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے؟ گھر گھر میں جھگڑے, ساس بہو میں جھگڑے, نند اور اس کی بہن میں جھگڑے, بھائی بھائی میں جھگڑے, دکانوں کے جھگڑے, مکانوں کے جھگڑے, نالیوں کے جھگڑے, تھوڑی سی ایک بالشت زمین کے جھگڑے, کھیتوں کے میڑ کے ذرا سی اس کے جھگڑے, فصل کے جھگڑے, میرا حصہ زیادہ تمہارا حصہ کم, اس پر جھگڑے, مجھے کم ملا تم کو زیادہ ملا, اس بات کے جھگڑے, مسجدوں کے اندر جھگڑے, متولیوں کے جھگڑے, امام کے جھگڑے, مؤذن کے جھگڑے. یہ کیا ہے؟ یہ امت آپس میں کیسی سر پٹول کر رہی ہے. یہی تو شیطان چاہتا تھا, لوگ مسجدوں سے دور ہو جائیں, ان جھگڑوں کے بدبو سے کوئی قریب نہ آنے پائے, اور وہی ہو رہا ہے. شیطان مردود اپنے کام میں کامیاب ہوتا آ رہا ہے. اور وہ ایمان والا جو سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہنے والا ہے, جو اللہ کی جنتوں کو مانگنے والا ہے, جو اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے, وہ آج اس کا سبب بن رہا ہے. میرے عزیزو, اللہ نے کیا خوب فرمایا یہاں پر, اور کتنی دکھتی رگ کو پکڑا. اور اللہ نے کہا ہے الا یعلم من خلق, ارے وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے, وہو اللطیف الخبیر, وہ تو بڑی باریک باتوں کا جاننے والا ہے. تمہاری کون سی نس کہاں پر دبتی ہے ہمیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے.
تمہارا کیا علاج ہے اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا بالکل نہ کرنا، بالکل بھی مت کرنا. واصبروا، صبر کرنا، تم صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ کی نصرت اور مدد، اس کی رضا ان لوگوں کے ساتھ میں ہے جو اپنے حق کو مار کر چھوڑ دیا انہوں نے اپنے حق کو اور صبر کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں درمیان جنت کے سب سے بہترین مقام پر، جنت کے سب سے شاندار جگہ میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. جو جھگڑے کو چھوڑ دے، وہ انکان علی حق، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ، وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں جھگڑا نہیں کرتا، ٹھیک ہے تم ہی جیتے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت میں، بیچ جنت میں، درمیان فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں اعلیٰ مقام پر میں اس کے لیے مکان کی ضمانت لیتا ہوں. میرے عزیزو، یہ غرور، یہ انا، یہ گھمنڈ، یہ سب شیطان کے پھونکے ہوئی چیزیں ہیں. چھوڑ دو ان کو، اللہ کے لیے ایک بن جاؤ، اللہ کے واسطے ایک بن جاؤ. ہم کچھ نہیں، ہماری رائے کچھ نہیں، ہماری حیثیت کچھ نہیں، ہمارا مال کچھ نہیں، ہم صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. ہمیں اسی کی رضا چاہیے بس. اللہ راضی سب بہتر، اور اگر اللہ ناراض ہے، یہ پوری دنیا بھی خوش ہو جائے، پوری دنیا بھی قدموں میں لا کر ڈال دی جائے تو ہم بے حیثیت ہیں، ہم ناکام ہیں. اللہ اگر راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو دیکھیے، جو جھگڑے ہیں سب کو ختم کیجئے. گھر کے اندر کے جھگڑے ہوں، دوستوں کے جھگڑے ہوں، پڑوسیوں کے جھگڑے ہوں، رشتہ داروں کے جھگڑے ہوں، ان سب کو دور کرو، سب کو ختم کرو. کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے، اس کے رضا کے لیے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایک بنا دے. یا اللہ، نیک اور صالح بنا دے، ایمان والا بنا دے. اے اللہ، اس مسجد کو خوب آباد کرنے والا بنا دے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سینوں کو ایمان سے منور فرما دے. اے اللہ، ہماری زندگی میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، ان کی سنتیں آ جائیں. اے اللہ، اپنے رضا ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، اپنی عنایتیں، اپنی رحمتیں، اپنی بخشش، اپنی عطا اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.